बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सरकारी और सियासी गुफ्तगू तो हम डेफिनेटली रोज़ करते हैं और आज भी करेंगे। कुछ इंसाइट्स बताएंगे किस तरह हमारी बातें जब सामने आई और कुछ लोग अपनी रिसर्च और उन तहकीकात से ही पीछे हट गए और उस कट एंड वेल्डिंग से ही पीछे हट गए जिसके मुतालिक कहा जा रहा था कि अब अगले चंद हफ्तों के अंदर इसका बाकायदा ऐलान भी होने जा रहा है। उसकी कुछ चीज़ें भी बात करनी है, लेकिन असल कुछ मसाइल जो मेरे और आपके उससे मुतालिक आपको बताएगा, या आपके और मेरे दाएं बाएं जो लोग हैं उनके ये मसाइल हैं, सफ़ेद पोशों के मसाइल। इस वक्त पाकिस्तान में ना जी महंगाई शगाई डॉलर शॉलर सब कुछ समझ आ रहा है, फ्लॉप हो रहा है ना हर चीज़, इंडस्ट्री बंद, जिस तरह जो चीज़ें समझ में आ रही हैं होते हुए नज़र भी आ रहा है। अब तो हिडन कैमरास के साथ हुकूमत के अंदर की भी वीडियोस आ रही हैं कि असल पोजीशन क्या और आवाम को लेके कैसे चल रहा है। सिंध के अंदर से भी बिज़नेस कम्युनिटी बता रही है और बड़े हिडन कैमरास के साथ वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया और कीमत आसमान से बातें करी, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास उसका जो सरबराह है ना बहुत असियत का शिकार है और जो सिर्फ कमाते ही दो वक्त के लिए उसकी तकलीफ़ देखने वाली है। और यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर रश अगर आप देखें, मेरी गाड़ी पार्क होती है उधर, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि ऐसा तो ये चीज़ें फ्री बिक रही हैं। और जिस मतानत के साथ जितनी बड़ी अचीवमेंट के साथ बंदा वहाँ से वो आटा और चीनी लेके आता है या दाल का पैकेट लेके आता है ना, ऐसा लगता है कि उसने ज़िंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। ऐसा हमने पहले नहीं देखा कभी, मेरी आंखों ने कभी विटनेस किया। मेरी गाड़ी बहुत सालों से उसी जगह पे पार्क हो रही है एक सर्टन टाइम के लिए, हमने नहीं देखा। मगर मैं देखता हूँ लोग बहुत खुश हैं, वो कह रहे शायद हमने हमारी ज़िंदगी का आज बहुत बड़ा काम है। सारी जिन्होंने कमाना ही बच्चों के लिए है और सिर्फ उनकी ज़िंदगी का महवर यही है कि किसी तरह दो वक्त की रोटी जाए। पढ़ाई अपनी जगह पे, वो उसकी टेंशन नहीं अभी मैं शामिल कर रहा, मैं बिजली के बिलों को शामिल नहीं कर रहा, मैं गैस के बिलों को शामिल नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक शख्स भी हलाक हुआ, सरकारी आटा लेना था और चक्कर में 6 बच्चों का बाप था। कहा जाता है कि भतीजी की शादी थी इसलिए आटा लेने के लिए आया था कि मेहमानों को कुछ बना के खिला देंगे। और पेशावर में 30 से 35 रुपए की एक रोटी मिल रही है जी, 170 ग्राम की। और कभी किसी ने नहीं सोचा था कि पाकिस्तान में रोटी इतनी महंगी हो जाएगी, कभी किसी ने सोचा था। 15 रुपये तक की सुनी थी, 17 रुपये तक की सुनी थी, फिर कोई अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन आके उसको थोड़ा कम कर देती थी, मगर बाकायदा तौर पर 30 से 35। और लाहौर में भी यही पोजीशन है और इसकी मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी वफाक की है। आप कहेंगे ओहो 18वीं तरमीम के तहत तो ये गंदम वाला मामला तो सूबों के पास चला गया। नहीं जरा, मैं आपको प्रूफ करता हूँ, मुकम्मल तौर पर इसकी जिम्मेदारी जो है ना वो वफाक के ऊपर है। आपको पता है परवेज़ इलाही के साथ उन्होंने फड्डा किए रखा, के पी के साथ भी ये इन्होंने फड्डा किए रखा कि हमें गंदम इंपोर्ट करने। इंपोर्ट करने के लिए ना आपको वफाक के साथ वजारत ख़जाना, आपको स्टेट बैंक, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को लेके चलना पड़ता है। एलसीज़ नहीं खुल रही, क्या करेंगे ये लोग। परवेज़ इलाही साहब ने कहा हमें इंपोर्ट खुद करने दें, अगर आप नहीं कर पा रहे हमें अपनी मर्ज़ी से करने दें, हमें सूबे की गुंजाइश के हिसाब से करने तो दें। इन्होंने नहीं करने दिया। के भी ने कहा इन्होंने इंपोर्ट नहीं करने दी गंदम, और अब बाकी सूबों को भी इजाज़त नहीं दी और इन्होंने ख़ुद भी कुछ नहीं किया। इनकी नाअहली थी जिसकी बिना पर बहरान पैदा हुआ और पूरा पाकिस्तान इस वक्त सफ़र कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी मिसाल बन गई। 6 बच्चों का बाप जो जिस तरह आटे का थैला लेने के मामले में जान से गया है, अगर किसी ने कोई बद्दुआ देनी है या किसी ने अपनी तनकीद रखनी है ना, तो प्लीज़ उसमें वफाक को शामिल रखें। ये ऐसा हुआ और हमने आपको साथ साथ उस सिलसिले में बताया भी था। अब आज ज़रा मैं थोड़ी सियासी खबरों का, जावेद चौधरी साहब बहुत ज़बरदस्त कॉलमिस्ट हैं, एंकर भी हैं। मैं नहीं कह रहा, पीटीआई के जो लोग कह रहे हैं ना और सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि उनकी हैसियत ना रेंटे कॉलमिस्ट की हो गई है या रेंटे एंकर की हो गई है या रेंटे जर्नलिस्ट की हो गई। जिस शख्स को भी अपना मौक़िफ़ देना है एक ख़ास अंदाज में, अपनी फीलिंग्स से भी बहुत ज़्यादा होकर, कि घर में उस वक्त ये हालात थे जब मुलाकात हो रही थी और घर वालों की फीलिंग्स ये थी और कुछ ना कह के भी सब कुछ कह जाने का आर्ट अगर किसी बंदे से लेना ना, तो और उस शख्स से अपना मौक़िफ़ भी देना है, तो बराए मेहरबानी जावेद चौधरी साहब को हायर कर ले। इस टाइम सोशल मीडिया पे चल रही, पिछले दिनों आपको याद है जनरल बाजवा साहब से 6 घंटे मुलाकात हुई, फिर कॉलम्स का एक सिलसिला ही शुरू हो गया और कभी नहीं उन्होंने अपने कॉलम में तकल्लुफ़ ही नहीं किया कि इमरान खान साहब के लिए भी ये प्लेटफॉर्म हाजिर है।
ایسا کہہ ہی دیں، خان صاحب نہ دیں، مگر ایک جرنلسٹک اپروچ مجھے تو ایسا لگا. میں نے آج تک بڑے بڑے جرنلسٹ کو اسی طرح ہی لکھتے ہوئے بھی دیکھا، اور عمران خان صاحب کے بڑے بڑے ناقدین کو بھی اس طرح لکھتے ہوئے دیکھا کہ جی اس کا جواب دینا. لیکن وہ موقف جس طریقے سے، جس طرح ڈراماٹائز کر کے، جس طرح فلمٹائز کر کے، جس طرح ڈائلاگز ڈیلیوری، شاید جنرل باجوہ صاحب نے بھی اس طریقے سے نہیں کہا ہوا، جس طریقے سے اس کو پورٹ کر کے پھر پرائم ٹائم کے اندر خود آ کے اس کو ڈسکرائب کرنا، یہ گڈ کوالٹی ہے، یہ زبردست ہے. تو اس لیے ذرا زیادہ تھا. تو اب ان کی ملاقات 3-4 گھنٹے کی علیم خان صاحب سے بھی ہو گئی ہے. پہلے جنرل باجوہ صاحب سے ہوئی تھی اور ان سے ملاقات ہوئی. اب وہ باتیں کیا کر رہے ہیں ذرا سن لیں. باتیں بہت زیادہ ہیں، مگر میں ذرا آپ کے ساتھ ذکر کرنے کے لیے وہ بتا دیتا ہوں جی. ساری سٹوری انہوں نے رکھ دی ہے جی، اور اس سٹوری کا لب لباب بھی کچھ اور نہیں ہے جی. عمران خان صاحب کے حوالے سے ہی ہے کہ عمران خان صاحب بہت زیادہ توہم پرست تھے، اور ان کی توہم پرستی کو ہٹ کیا گیا. ان کی سیاست کو نہیں ہٹ کیا گیا، ان کی توہم پرستی کو ہٹ کیا گیا. ایک دو اور پیروں کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے. علیم خان صاحب جاوید چودھری صاحب کو 3-4 گھنٹے کی ملاقات میں عمران خان صاحب کی توہم پرستی بتا رہے ہیں. کن 2 پیروں کی وجہ سے علیم خان صاحب کی شامت آئی وہ بتا رہے ہیں. ریحام خان کی جو طلاق تھی بشرا بی بی نے کرائی وہ یہ بتا رہے ہیں. یہ عمران خان کی بات ہو رہی ہے پرائم منسٹر کی نا، تو کچھ دوسری باتیں کریں تو زیادہ مناسب نہیں ہے. لیکن بہرحال یہاں بھی انہوں نے بتایا کہ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب پرویز الہی اور مونس الہی کو عمران خان گالیاں دیتے تھے، اور انہوں نے کہا ایک زمانے میں میں ان کو شامل کرنے کے لیے عمران خان کے ساتھ گیا تو مونس کہتے ہیں کس بیوقوف کے ساتھ ملنے کا مشورہ دے رہے ہو. تو یہ بھی ساری چیزیں، یعنی وہ تمام نیگیٹیوٹی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میاں بشیر ہیں جی جہلم والے، یہ پیر صاحب ہیں، محمد فاروق، عمر فاروق صاحب ہیں گولڈی پیس کے مالک، وہ یہی بتا رہے ہیں. کہتے ہیں وہ اب ان کے پیر فقیر ہیں میاں بشیر صاحب، ان کے پاس عمران خان صاحب کو لے کے گئے. ان کے کہنے پر مجھے 2013 کی ٹکٹ نہیں دی عمران خان صاحب نے. ٹھیک ہے جی، نہیں تو تم کبھی بھی وزیر اعظم نہیں بن سکو گے. پھر ایک شوکت قادری صاحب ہیں، ان کا بھی نام شامل ہوا ہے جی عمران خان صاحب کی اس میں. پھر بشرا بی بی کا تو خیر وہ بارہا ذکر کر رہے ہیں. اور ساتھ جنرل باجوہ کے ساتھ اپنی علیک سلیک دعا سلام کو انہوں نے بتایا کہ جنرل باجوہ کے جو سسر تھے نا جنرل اعجاز امجد، وہ علیم خان صاحب کے سسر راجہ طاہر کے بھتیجے راجہ عباس کے دوست تھے. تو اس لیے میری ان کے ساتھ تھی. میں حیران ہوں کہ اپنی اپنی تنہائیوں کا جواب وہ عمران خان صاحب کی ان چیزوں پہ رکھ کے کیوں کر رہے ہیں. چلو یار توشہ خانہ ہی کر لو، لوٹ ماری کر لو. ہاں بتایا انہوں نے کالم میں کہ 1 عدد بلٹ پروف گاڑی میری طرف سے دی گئی تھی، ایک طرف جہانگیر ترین کی طرف دی گئی تھی. آج تک کسی اور جو عمران خان صاحب کے دائیں میں رہنے والا تھا اس نے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا. پوچھ لیں کبھی کسی نے 1 لاکھ روپیہ بھی چندہ دیا ہے. پہلا جلسہ ہی میں نے کیا تھا 2011 کا، عمران خان صاحب کو سپانسر کیا تھا. پھر عمران خان صاحب نے ذمہ داری ساری میرے پر دے دی تھی. میں نے پورا کالم پڑھا، یعنی ہر لحاظ سے انہوں نے یہ بولا. لیکن بہرحال میں یہ کہوں گا کہ اس طریقے سے جواب دیتا تو شاید میرا خیال ہے کہ پولیٹکس بھی صحیح پرائے پہ جا رہی ہے. پاکستان کی سیاست کا معیار یہی رہ گیا ہے، کام پہ تنقید کرے نا. توہمات کیا ہوتے ہیں، یہ پیر فقیر کیا ہوتے ہیں، وہ بھائی کو جج کا جواب دے. چوئی صاحب آپ بھی کوئی جج کا سوال پوچھ لیں تاکہ یہ بھی کوئی جج کا جواب دے دیں، تاکہ سمجھ میں تو آ جائے. لیکن بہرحال جو کرنا ہے وہ لوگ سب کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ ہے اور اس کے بعد ان کا تھوڑی سی خلاف ہے، اس کے چند جملے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جی. اس میں انہوں نے کہا دہشت گردی کے سٹانس پر بڑا بولڈ لیا ہے عمران خان صاحب نے، بڑا ایگریسولی لیا ہے. انہوں نے کہا جن لوگوں نے دہشت گردی ختم کرانی ہے نا پاکستان میں اور اس کی مربوط پالیسی بنانی ہے، وہ لوگ انٹیلیجنس وسائل کو کلغو استعمال کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں. بیہودہ قسم کی جعلی آڈیوز اور ویڈیوز کی تیاری پر ان کی جو طاقت ہے نا انٹیلیجنس کی وہ خرچ کی جا رہی ہے. حالانکہ دہشت گردی میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے اور ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور میں شدید مذمت کرتا ہوں. خان صاحب نے بہت باریک بات کی ہے، اس میں بہت باریک بات کی ہے، ٹاؤنٹ کیا خان صاحب نے. انہوں نے کہا ہماری آڈیو اور ویڈیوز پہ اتنی محنت ہو رہی ہے، اتنی دہشت گردوں کے خلاف کر لیں. پاکستان کے پلانر ڈیزائنرز ان کی بات کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کے پورے معاملات کی. انہوں نے کہا ان پہ کر لیں، دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے کام کر دیں. انہوں نے کہا ملک اس نیچ پر کھڑا ہوا، اس کی وجہ صرف اور صرف باجوہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا خدشہ ہے کہ ہمیں کمزور، اب یہاں انہوں نے سیدھا پاکستان کی جو عسکری اسٹیبلشمنٹ ہے
نئی اسٹیبلشمنٹ اس کو کہا، انہوں نے کہا خدشہ ہے کہ ہمیں کمزور کرنے کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب پھر واضح کریں کہ نئی اسٹیبلشمنٹ بھی انجینئرنگ کے کام میں لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا دلدل سے نکالنے کے لیے مضبوط حکومت چاہیے، پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے مضبوط حکومت چاہیے، اور یہ جو مضبوط حکومت ہے نا، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ سے نہیں حاصل ہونی۔ انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کرے گی۔ جنرل عاصم کو مشورہ دے رہے ہیں ڈیفینیٹلی جی، انہوں نے کہا بالکل ایسا نہ کریں۔ ماضی میں شارٹ ٹرم گیم کرنے کے لیے نا لانگ ٹرم بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تو یہ شارٹ ٹرم گین کی جانب آپ نہ ہی پڑھیں تو بہتر ہے۔ اور وہ جو خبر جس سے متعلق میں کہہ رہا تھا کہ اب تردیدیں آ رہی ہے جی، جہانگیر ترین صاحب کے بھی ریفرنس سے آ گئی، اور کہ ہمارا کوئی کنگز پارٹی بنانے کا ابھی تک کوئی پلان نہیں ہے، کچھ چیزیں ہم نے پہلے ہی پھوڑ دی تھی اور بڑے اچھے طریقے سے پھوڑی گئی۔ عمران خان صاحب نے بھی ادھر پلیٹ فارم پہ ذکر کر دیا کہ جی باقاعدہ یہ کیا جا رہا ہے، باپ پارٹی کو جوڑ کے، بلوچستان کی پارٹیز کو جوڑ کے، آج بھی کچھ لوگ شامل ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، کہ پیپلز پارٹی کو مضبوط کیا جا رہا ہے، دو پارٹی کو مضبوط کیا جا رہا ہے، MQ کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ تو پنجاب میں اگر PTI کی کمر توڑنے کی جو کوشش کرنی ہے تو کنگز پارٹی کے ذریعے کرنی ہے، وہ عمران خان صاحب نے بھی ساری چیزیں بتا دی جی، ہم پہلے ہی بات کر چکے تھے اس سلسلے میں۔ تو باقاعدہ طور پر علیم خان جہانگیر ترین نے بھی کہا کہ اب ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ ہاں اون چودھری صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا، یہ جہانگیر ترین صاحب کے فرنٹ مین ہیں، انہوں نے کہا ہم کنگز پارٹی کا نہیں، ہاں ہم نے اپنی جتنی بھی طاقت ہے وہ نون لیگ کو ذریعے، نون لیگ کے ساتھ ہمارا ہلاک ہے، ہم اس کے ساتھ چلیں گے، یعنی انہیں کی ٹکٹ پہ چلیں گے، کوئی پارٹی کا نام یا وہ نہیں بن رہا، یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن مجھے اس کہے پہ یقین نہیں ہے، آپ کو ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔